إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. حاضر المال. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے. اسی کے ساتھ مسند احمد کی ایک مشہور روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. آج کے جمعے کے خطبے میں اسلام میں مال کی اہمیت اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کی جائے. مال ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے زندگی کے شب و روز میں ہمیشہ اس سے واسطہ ہوتا ہے. سب لوگ جانتے ہیں دولت، روپیہ، پیسہ، کرنسی، اس کو مال کہا جاتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے. اصل میں عربی لفظ مالا جمیلوں سے مشتق ہے. مالا ہوتا ہے مائل ہونا، جھکاؤ رکھنا. تو مال اور دولت ایسی چیز ہے جس کی طرف نفس، دل مائل رہتا ہے. یعنی ہر ایک آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسہ ہو. یہ آدمی کی اکثر لوگوں کی چاہت ہی ہوتی ہے اس پر دولت ہو. بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے اس پر مال ہو. اس لیے اس کو مال کہا گیا ہے کیونکہ آدمی کا نفس، اس کا دل مال کی طرف مائل ہوتا ہے. اسلام میں مال کی بڑی اہمیت ہے. دین اسلام میں مال کی بڑی اہمیت ہے. مال کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا اور مالدار بن جانا یہ اسلام میں غلط نہیں. حلال طریقے سے، دین کے راستے سے دولت آتی ہے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. صوفیوں کے یہاں جو دین دنیا سے بالکل الگ ہو کر کے کٹیا بنا کر کے جنگلوں میں بیابانوں میں رہتے ہیں، نہ ان کو کپڑے سے کوئی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کو ان کو شدید حاجت ہے، نہ پھر ان کو مال و دولت کمانے کی ضرورت ہے. تصوف صوفی بنے ہوئے ہیں. ان کا کنسپٹ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ مال کی طرف ان کا میدان نہیں ہوتا ہے. بس ان کو ایک الگ دنیا میں لگے ہوئے ہو جس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں.
لیکن اسلام کی نگاہ میں تصوف کوئی عبادت نہیں ہے، زہد ہے، زہد، ورع، تقویٰ، آخرت کی تیاری، آخرت کا فکر، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے مقابلے تصوف یا دوسرے مذاہب کی اگر بات کریں تو ان کے یہاں کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے کٹ کر کے بالکل اپنے عبادت گھر، اپنے گھر میں عبادت خانے میں دن و رات پڑے رہتے ہیں۔ نہ شادی کی ضرورت ہے، نہ اچھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اچھا پہننے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں چاہے ہمارے اسلام میں داخل کر دی گئی ہو، یعنی جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کی چیز آ گئی ہو یا غیروں کے یہاں چلی گئی ہو، یہ غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ مال، یہ دولت ایک انسان کی ضرورت ہے۔ گھر کا خرچہ اور گھر کا بیلنس برابر اسی وقت ہوگا جب آدمی کے ہاتھ میں 4 پیسے ہوں۔ اور سوچیے اگر آدمی کا مال نہ ہو، دولت نہ ہو، ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگ جہاں تک آ جاتی ہے ایک دوسرے سے بھیک مانگتا ہے۔ لیکن مال اگر اس کے پاس ہو، یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام جو بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، ان اذکار اور دعاؤں میں یہ دعا بہت مشہور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے رب العالمین تم کو دنیا بھی اچھا عطا کر اور آخرت بھی اچھا عطا کر اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تو دنیا کے اندر اچھا عطا کر، دنیا کے اندر نیک بھلائی عطا کر، مال عطا کر، جس سے زندگی کی گاڑی اچھی طریقے سے چل سکے۔ یہ دولت انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اسلام اس نے منع نہیں کیا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے اس کو نہ بھولو۔ تمہارا دنیا میں کیا حصہ ہے؟ یہی کہ دنیا کے لیے جو انتہائی ضروری چیز ہے، گھر ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، دوا علاج ہے، جو ایک انسان کی انتہائی شدید ضرورت ہے، مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، مال کے ذریعے سے وہ چیز انجام تک پہنچتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو انسان وہاں پر ایک دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو الغرض تمہیدی بات کی جو بات بتائی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مالدار بننا چاہیے۔ بہت لوگوں کی سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ غریب ہے اچھا ہے، اسلام یہ پسند نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم مالدار بنیں، لیکن اسلام کے رولز اور اس کے جو بنیادی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، حلال طریقے سے کاروبار کر کے، حلال طریقے سے بزنس کر کے ہم مال کمائیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ترغیب دیتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت پڑھیے، سورت پڑھیے، جس میں جمعہ کے احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کا دن ہو، جمعے کی خطبے کی اذان ہو چکی ہو اور خطبہ شروع ہو گیا ہو، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ شریعت کیا حکم دیتی ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو بھائی، ہر روز کاروبار کرنا ہے، ہر روز پیسہ کمانا ہے، ہر روز بزنس کرنا ہے، لیکن جمعہ کی اذان جب ہو جائے تو اپنے کاروبار بند کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو بھاگ نکلو اللہ کی تلاش، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ کہا گیا آؤ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی آؤ، لیٹ نہ کرو، جلدی سے جمعہ کی اذان سے پہلے پہنچ جاؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ دوڑو، کوشش کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، مزدوری کرو، گھر سے باہر نکل جاؤ، کھا لیا اور نماز ہو گئی، نماز پڑھ لیے اور اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اسلام اس بات کو دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، جی ہاں عبادت ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ آدمی حلال کمائے اور حلال روزی، حلال مال اپنے بال بچوں کو کھلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے اچھا صدقہ یہ ہے، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے جو اپنے بال بچوں پر خرچ کیا جائے۔ جب پیسہ رہے گا تبھی تو خرچ کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالدار ہونا چاہیے، مال کمانا چاہیے، تجارت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی کا مال ہو، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آدمی مال نہ کمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا نعم المال الصالح للمرء الصالح، کہا بہترین مال، حلال مال، پاکیزہ مال کتنا اچھا مال ہے، کس کے لیے؟ نیک آدمی کے لیے۔ نیک آدمی کے لیے کتنا اچھا مال ہے یہ۔ آدمی کے پاس مال ہو، آدمی کیا کہتے ہیں کہ پاک مال، حلال مال، پاکیزہ دولت، یہ کتنی اچھی چیز ہے، کس کے لیے؟ نیک آدمی کے لیے۔ کیونکہ جب یہ مال اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، متقی و پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس مال سے بہت ساری چیزوں کو وہ بہت ساری نیکیوں کو کما سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام میں مال کی اہمیت بتانے جا رہے ہیں، لیکن آپ سوچیے کتنی ایسی عبادتیں ہیں جو صرف مال سے پوری ہوتی ہے۔ صرف مال، اگر مال نہ ہو تو وہ عبادت پوری نہیں ہوتی، وہ نیکی پوری نہیں ہوتی۔ وہ آدمی وہ کام صرف مالدار ہی کر سکتا ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر ایک، حج عمرہ، حج کرنا۔ اسلام میں مال کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو حج سے ہم پہچان سکتے ہیں، عمرہ سے ہم جان سکتے ہیں۔ یہ حج عمرہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو۔ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، وہ آدمی حج عمرہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور حج عمرے کی کیا فضیلت ہے! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولد الى الجنہ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج کر کے آدمی اپنے وطن واپس آتا ہے، اس کی مثال حدیث میں بیان کی گئی کہ گویا کہ وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج اور عمرہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، کس سے پوری ہوتی ہے؟ کون ادا کرتا ہے؟ جس کے پاس مال ہو وہی حج عمرہ کر سکتا ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو مکہ تک وہ سفر نہیں کر سکتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے، الا کہ کوئی غریب آدمی کو پیسہ دے دے، وہ آدمی اس کے پیسے چلا جائے۔ لیکن حج عمرہ کی اتنی بڑی عبادت ہے، جتنی بڑی نیکی ہے، اسلام کا یہ پانچواں رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر قائم ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود بنے ہوئے ان سب کا انکار کرنا، صرف اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1۔ نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا، نمبر 3 زکات دینا، نمبر 4 روزہ رکھنا، نمبر 5 حج کرنا۔ سوچ سکتے ہیں اسلام میں مال کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام کا 5واں رکن یہ حج کے ذریعے پورا ہوگا۔ اور حج کون کرتا ہے؟ جس کے پاس مال۔ زکات دینا مالی عبادات میں سے اسلام مال کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہم زکات سے سمجھ سکتے ہیں کہ زکات کی عبادت وہی ادا کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس مال، جس کو مالدار کہا جاتا ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس مقدار کے برابر کرنسی ہو، روپیہ پیسہ ہو اور سال گزر چکا ہو، وہی زکات دے سکتا ہے۔ اور اگر زکات نہیں دے سکتا ہے تو وہ غریب ہوگا یا میڈیم کا ہوگا، سیکنڈ کلاس کا ہوگا، میڈیم کلاس کا ہوگا، یا غریب ہے تو زکات کا پیسہ لے گا۔ بتائیے جو زکات کھا رہا ہے وہ افضل ہے، یہ جو زکات دے رہا ہے اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کر رہا ہے وہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور جب آدمی لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو دینے والا ہاتھ جو اوپر والا ہے وہ افضل ہے۔ یعنی صدقہ کرنے والا، زکات دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ افضل ہے۔ مال کے ذریعے سے کہاں پہنچایا گیا؟ کہاں پہنچ گیا؟ زکات آدمی دے رہا ہے
یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عبادت ہے. جہاں یہ نیکی ہے وہی غریبوں کے لیے راحت ہے. تو مال کی وجہ سے آدمی زکات دیتا ہے، اور اگر مال نہیں ہے، غریب ہوگا تو زکات کا پیسہ لے گا، زکات کا پیسہ کھائے گا. تو زکات دینے والا افضل ہے، زکات کھانے والا افضل ہے. اسی طریقے سے مال کے ذریعے سے ہم ایک نیکی جو کرتے ہیں وہ یہ قربانی کرنا. عید الاضحیٰ ہے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد 2 مہینے کا پردہ، پھر اس پر عید الاضحیٰ. بکرا کون قربان کر سکتا ہے؟ جانور کون خرید سکتا ہے؟ جو غریب ہوگا نہیں. جس کے پاس دولت ہوگی، مال ہوگا، جانور جو 10,000 15,000 20,000 کا جانور خرید سکتا ہے وہی قربانی کر سکتا ہے. مال کی اہمیت کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر قربانی کا موسم ہو، ایک غریب آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہو میں بھی قربانی کر دوں، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، قربانی نہیں کر پاتا ہے. لیکن ایک آدمی مال ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتا ہے. مال کی وجہ سے آدمی نیکی کام کر رہا ہے، عبادت کا کام کر رہا ہے. مال نہیں ہوگا قربانی نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے قرض دینا، غریب کو جگہ جگہ قرض کی ضرورت پڑتی ہے. مالدار آدمی مال کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، قرض دیتا ہے. اور قرض دینے کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرض دے، جتنا بھی قرض دیا ہے اتنا ہر روز کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کسی کو 10,000 قرض دے دیا ہے اور سودا ہو گیا، بات چیت ہو گئی کہ ٹھیک ہے 10,000 دے رہے ہو، 1 سال پر واپس کر دینا، یا 10 مہینے پر واپس کر دینا، 6 مہینے پر واپس کر دینا. جتنی دیر تک وہ موقع دے رہا ہے، ہر روز اپنے قرضے کا قرضہ دینے کا ثواب کو کتنا مل رہا ہے؟ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. کیا آدمی اتنا صدقہ نہیں کر سکتا؟ 10,000 ہم صدقہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن 10,000 کسی کو قرض دے دیا ہے، 1 سال کی مدت کے بعد وہ قرض کو لے رہا ہے، اس کو موقع دیا ہے کہ تم 1 سال تک تم کام کرو پھر بعد میں دے دینا. 1 سال اس کو ہر روز 10,000 کا صدقہ دے، 10,000 پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے. کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے جو مال کی وجہ سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے. مال نہیں ہے تو قرضہ نہیں دے سکتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ، آدمی صدقہ دیتا ہے، مال ہے، غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، کمزور کو دے دیا، بیمار کو دے دیا، اور جو جتنے بھی اللہ کے راستے میں خیر کے جو کام ہے ان کاموں میں جہاں بھی آدمی صدقہ خرچ کر رہا ہے یہ مال کی زندگی کما رہا ہے. صدقے کی کیا فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے صدقے کا ایک سایہ ہوگا، صدقہ کرنے کے لیے اس کو سایہ نصیب ہوگا. اور کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، چڑیل میدان ہے، سورج بالکل سر پر ہوگا اور سب لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے. اس صدقے کا فائدہ دیکھیے، اس مال کے ذریعے سے جو صدقے کا ثواب مل رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے مال کی وجہ سے، مال نہیں تو صدقہ نہیں کر پاتا. تو اس آدمی کو کل قیامت کے دن صدقہ کی وجہ سے سائے میں رکھا جائے گا. اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی چھپ کر کے صدقہ کرے، یعنی اپنے نیکی کو چھپا لیا، صدقہ کیا اور کسی کو معلوم نہیں، دائیں ہاتھ صدقہ کیا ہے لیکن بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کتنا میں صدقہ کیا ہے، یعنی بالکل اپنی نیکی کو چھپا لیا، صدقے کو چھپا لیا، بتایا نہیں کسی کو، نیکی کو چھپا لیا. پیارے نبی کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ عرش کے سائے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اتنی بڑی، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کس سے مل رہا ہے؟ مال کے ذریعے سے مل رہا ہے. اسی طریقے سے ایک عبادت اور ایک نیکی جو مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ، بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت دی کہ آدمی باپ بن گیا، آدمی باپ بن گیا، اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا. آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آدمی باپ بنتا ہے، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا کہ بچہ ہو 2 بکرا قربان کرو، بچی ہے 1 بکری قربان کرو، بچہ ہے یعنی ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرا لاؤ، 2 بکری لاؤ، 1 بچی ہے 1 بکری لاؤ. بتائیے ڈلیوری کے وقت آج کے ماحول میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے.
سیزر ہو یا نارمل ڈلیوری ہو، ایک خرچہ ہے، بیلنس ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ 2 بکرا یا 2 بکری یا 1 بکرا بچے کی طرف سے، بچے کی طرف سے اتنا بڑا مال کہاں سے آئے گا؟ جب آدمی کے پاس مال ہوگا 2 بکرا لائے گا اور قربانی عقیقہ کرے گا۔ بچی ہے 1 بکری لائے گا، عقیقہ کرے گا۔ نہیں مال ہے، بتائیے نہیں کرے گا۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو عمر دراز ہے، مشکل سے الا ماشاء اللہ کسی کا عقیقہ ہوا ہوگا۔ کیوں ایسا کیوں؟ پہلے زمانے میں غربت بہت زیادہ تھی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 7ویں روز ان کا عقیدہ بہت مشکل سے ہوا ہوگا۔ کیوں؟ پہلے کے زمانے میں بہت لوگ غریب تھے، کمزور تھے، کچے مکان میں رہتے تھے، ناشتہ نہیں کرتے تھے، سوکھا روکھا کھا لیتے تھے۔ عقیدہ ان لوگوں کا نہیں ہوا ہے، بزرگوں کا نہیں ہوا ہے۔ مگر آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، الحمدللہ دولت سے اللہ نے لوگوں کو نوازا ہے، لوگ عقیدہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر مال نہ ہو تو 7ویں روز عقیقہ آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ایک نیکی جو مال کی ذریعے سے ہم کما سکتے ہیں وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی ہنسی خوشی میں شامل ہونا، ان کی وہ بیمار ہو جائے تو ان کی دوا علاج کا انتظام کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان يُصْلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ اللہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دی جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو خوش رکھنا چاہیے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا اصل جو تقاضا ہے مال خرچ کیا جائے، ان کو مال دیا جائے، ان کی غربت کو مٹانے کی کوشش کی جائے اور ان کی دوا علاج کے انتظام کی جائے، وہ بیمار ہو جائے، ہنسی خوشی میں ہم شامل ہوں، مالی اعتبار سے ہم ڈونیشن دیں، خرچ کریں۔ اس کی اصلاح میں بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ مسکین کا صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے۔ ہم کسی راہ چلتے غریب کو دے دیں، اپنے سوال کے غریب کو دے دیں، کمزور کو دے دیں، یہ صدقہ ہے۔ لیکن ہم اپنے رشتہ دار کو صدقہ دیں، یہ ڈبل ثواب ہے۔ لوگ دنیا کے کونے کونے تک صدقہ کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونے پر صدقہ کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے غریب رشتہ دار پر خرچ کریں، اس پر ڈبل ثواب ہے۔ غور سے سنو، اس پر ڈبل ثواب ہے۔ ایک ثواب صدقے کا ہے، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہے کہ اس نے رشتہ داری کو مضبوط کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مال کے ذریعے سے ہم نیکی کما سکتے ہیں وہ ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنا، اپنے جیسے انسانوں کے کام آنا، اپنے جیسے انسانوں کے کام آنا۔ ہم انسان ہیں، ہم کو بھوک لگتی ہے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کے کھانے کا انتظام کریں، اس کے لباس کا انتظام کریں، اس کے شادی بیاہ کا انتظام کریں، اس کے دوا علاج کا انتظام کریں۔ جو بھی راحت اور مشکل میں راحت پہنچانے کے کام ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام آئے، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدمت خلق، مخلوق کے کام آنا، اس میں جگہ جگہ مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آدمی گاؤں میں ننگا ہے، چپل کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ بغیر پیسے سے کوئی کام چلنے والا نہیں، بغیر پیسے سے زندگی کا ایک کام ہونے والا نہیں ہے، جگہ جگہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو غریب کی ہم مدد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو، دنیا کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ ہمارا بھائی پریشان ہے، جھوٹ کے کیس اس کو پھنسا دیا گیا ہے، مال کی ضرورت اس کو آزاد کرایا جائے، اس کو چھوڑایا جائے، یا اس کو جو ٹینشن ہے، جو مصیبت ہے، جو بیماری ہے، اس کے دوا علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، ہم آگے بڑھ کر کے آئے اس کا کام کریں، پیسہ خرچ کریں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ ہم کسی کے کام آئے، اللہ ہمارے کام آئے گا۔ ہم کسی پر نرمی کریں، اللہ ہم پر نرمی کرے گا۔ ہم کسی کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زانیہ عورت تھی، کان کھول کر کے سنیں، ایک بدکار عورت تھی،
جسم فروش عورت تھی، ہم سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا برا ہو سکتا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ کتا بلبلا رہا ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہے لیکن کتے کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ وہ زانیہ اور فاحشہ عورت اپنے موزے کو نکال کر دوپٹے کے سہارے سے کنویں میں ڈالا اور جیسے پانی پیا اس کو کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس نیکی کو اتنا پسند کیا، بخاری شریف کا واقعہ ہے، اس نیکی کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا کہ زانیہ اور فاحشہ عورت کو لگنا کر دیا۔ اس عورت کو زانیہ فاحشہ بدکار جس فروش عورت کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے۔ کتا جو جانوروں میں سب سے خبیث اور سب سے نجس جانور ہے، اس جانور پر رحم آ گیا، اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ بتائیے اس آدمی کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ ایک آدمی نمازی کے کام آ رہا ہے، مسلمان کی مدد کر رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والے بندے کے کام آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، نیک بندے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کی سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اگر ان کی مدد کی جائے اللہ رب العالمین کتنا راضی ہوگا، کتنا ہم پر رحم کرے گا، کتنا ہم پر اپنی رحمتیں نشاور کرے گا کہ اگر ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عورت کو معاف کر سکتا ہے اور معاف کیا، اگر ہم وہ کام کریں، نیک بندوں کو پلائیں، کتے کو نہیں بات کی جا رہی، نیک بندوں کے کام آئے، مخلوق پر رحم کرے تو اللہ رب العالمین کہ ہمارا کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے۔ مال کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کی طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مال کی اہمیت اور مال کے ذریعے سے ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ مسجد بنانا، مسجد بنانا۔ مال ہوگا تو مسجد بنائیں گے، مال نہیں ہوگا تو مسجد نہیں بن پائے گی، مسجد بنی ہوگی آدھی ہو جائے گی، مسجد کا کام رک جائے گا کیونکہ پیسہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مگر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ مسجد بنانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کی عمارت جو کھڑی ہے آپ کے سامنے، یہ کوئی معمولی خرچ نہیں ہے۔ 20 سے 25 لاکھ کا یہ بجٹ ہے، یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بتائیے اتنی بڑی اماؤنٹ کہاں سے آ سکتی ہے؟ مگر اللہ کے بندے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں، مسجد بن جاتی ہے۔ مگر یہ مسجد کیسے بنتی ہے؟ ہم جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے تھکتے ہیں، پسینہ آتا ہے، 4 پیسے آتے ہیں، تب جا کر کے یہ دولت بنتی ہے جو مسجد بنتی ہے۔ اگر یہ مسجد کے لیے پیسہ کم پڑ جائے تو ادھر ادھر آپ کو گھومنا پڑے گا، چندہ کرنا پڑے گا، ڈونیشن لینا پڑے گا۔ مال ہے اتنی بڑی نیکی کی اس دنیا کی زمین ہم اللہ کے لیے وقف کر دے اور مسجد بنا دے، عمارت کھڑی کر دے، رکوع اور سجدہ کرنے کا انتظام کر دے، وضو کھانے کا انتظام کر دے اور مسجد بنانا پڑھنے کا انتظام کر دے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں اس کے لیے جنت میں گھر بنا۔ کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا مقام ہے، صرف اس مال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے کی تعمیر ہے، مدرسہ بنانا ہے، مسجد بن گئی، مدرسہ بنانا، مدرسے کے بنانے بھی اللہ رب العالمین نے نیکی رکھی ہے، جہاں پہ قال اللہ اور قال رسول ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جائے گی۔ ایسے مدارس کی بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں، اس کے پیسے کی ضرورت ہے۔ بغیر پیسے سے کچھ نہیں ہونے والا، بغیر پیسے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مال ہوگا تو مدرسہ چلے گا، مال نہیں، لاک ڈاؤن میں پیسہ نہیں تھا مدرسے میں، اساتذہ کو اور ٹیچرز لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی۔ سوچ سکتے ہیں کہ مال ہے تو کتنا بڑا کام ہو رہا ہے دین کا۔ مال نہیں ہوگا تو دین کا کام رک سکتا ہے، مال نہیں ہوگا تو دین کا کام رک سکتا ہے۔ جی مال ہوگا تو دین آگے بڑھے گا، دین ترقی کرے گا، دین کی راہیں کھلے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کو آسان کر دے گا۔ جب ہمارے پاس مال ہوگا تو سارے کام، یہ مسجد بھی بنے گی، مدرسہ بھی بنے گا اور جو ایکٹیویٹیز ہے جو دعوت تبلیغ کی وہ سارا کام کرتا رہے گا۔ اس مال کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی کہ جو نیکیاں ہم کما سکتے ہیں اس مال کے ذریعے سے، ہم اس سے مال کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 حج عمرہ کرنا، زکات دینا، قربانی کرنا، قرض دینا، صدقہ دینا، عقیقہ کرنا اور خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، غریب کی مدد کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مدرسہ بنانا، یہ ساری نیکیاں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر مال نہیں ہوگا یہ ساری نیکیاں ہم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے
ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں جو مال دیا یہ نعمت ہے. مال اللہ نے جو دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہم یہ نہ سمجھیں مال ہمارا مرضی ہمارا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے جیب میں پیسہ ہے, ہمارا دولت ہے, اللہ نے مال سے نوازا ہے, ہم دنیا کے بڑے مالدار ہیں, ہماری مرضی, ہم جو چاہیں گے کریں گے, ہم جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے. نہیں, مال ہمارا ہے یہ صحیح ہے, لیکن مرضی ہماری نہیں ہے. ہم وہی خرچ کر سکتے جہاں پہ خرچ کرنا چاہے, ہم وہی پہ لٹا سکتے جہاں پہ لٹانا چاہے. اگر ہم نے اس مال کو کسی حرام جگہ میں خرچ کیا تو قیامت اس بارے میں پوچھا جائے گا. اسراف ہم نے کیا, حد سے تجاوز کیا, مال کا غلط استعمال کیا, دولت کا غلط استعمال کیا, حرام کام میں لگایا, تو کل قیامت اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے تم کو مال کی نعمت سے نوازا تھا, تم نے کہاں پہ خرچ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے سوال ہیں جب تک ان سوال کا جواب نہیں دینے پائے گا آدمی کے پاؤں ٹل نہیں سکتے. 5 چیزیں کیا ہے جو کل قیامت ہر شخص سے, آپ سے, مجھ سے اور سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا. جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا اس کو واپس نہیں جا سکتا ہے, وہ ٹل نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا ہے. اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس نے اپنی زندگی کہاں پہ لگائی, 60 سال کا تھا کیا کیا, زندگی کہاں پہ لگا, وقت کہاں پہ لگا. اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کی جوانی کہاں پہ گزری. اس کے مال کے بارے میں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا, جائز تھا یا ناجائز تھا, کیسا مال تھا, کہاں سے کمایا تھا, اور کہاں پہ مال خرچ کیا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں کہ مال ہمارا ہے, مرضی ہماری ہے, ہم وہی خرچ کریں جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے. اور یاد رہے مال کے سلسلے میں کہ اللہ نے ہم کو مال سے نوازا ہے. ہم دنیا تو بہت بناتے ہیں, اور بنانا بھی چاہیے, لیکن ایک بات یاد رہے, دنیا بنانے سے پہلے اپنی آخرت بنانی چاہیے. اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بعد میں بنائیں, آخرت پہلے بنا لیں. وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کے پاس مال ہو, وہ حج عمرہ کر رہا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہے, مسجد مدرسے میں خرچ کر رہا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, قربانی دے رہا ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی. اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر مال ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مال ہو اور قانون کا خزانہ جمع کر کے دنیا سے چلا جائے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی جائے. اس مال کے حوالے حضرت عثمان بن عفان کی سیرت کو ہم پڑھیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا تھا, اتنا مال دیا تھا اس کو شمار نہیں کر سکتے, اور مالدار صاحب. بتائیے ان کو جو فضیلت ملی, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملی, اس میں مال کا بہت بڑا دخل ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ اتنا مال قربان کیا, اتنا مال قربان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہنا پڑا, اے عثمان, آج کے رات تم اگر ایک دن ایک کام نہ کرو نا تو اللہ تم سے کچھ پوچھنے والا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان نے اللہ کی راہ اتنا مال خرچ کیا, اتنا مال خرچ کیا, اتنا مال کیا اللہ کی راہ میں, مسجد نبوی کی توسیع میں, مسجد نبوی کی تعمیر میں, اور جنگ میں, اور پھر غریبوں کی مدد میں. اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا, اتنا مال خرچ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے عثمان, آج کی تاریخ سے اگر تم کوئی نیک کام بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو, تو آج تم کچھ پوچھا نہیں جائے گا, کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے ہم لوگ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم حلال طریقے سے روزی کمائیں, مالدار بنیں, مال کو حاصل کریں, دین کے راستے, اسلام کے راستے سے دین پر عمل کر کے جو بھی آدمی کو دولت ملتی ہے اس دولت کو ہم حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس مال کا صحیح استعمال کریں, حرام اور ناجائز کے اوپر خرچ نہ کریں, اور اس مال کی طرف جو نیکی بتائی گئی ہے ان تمام نیکیوں پر اپنے مال کو لگائیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے سنت زیادہ اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مال کی جو نعمت ہم سب کو ملی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں ہم کو خرچ کرنے والے بنے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, اور ہمیں جو مریض اور پریشان اللہ کی پریشانی کو دور فرمائے, اور مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور ہمیں جو کمزور ہے اللہ تعالیٰ کی کمزوری اور غربت کو دور فرما دے, اور ہم سب کو مال دولت کی نعمت سے دنیا میں مالوان فرمائے, اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر
استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.